Who is the Love-One? Allah. Who is Ar-Rahman? Allah. Who is Al-Mannan? La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Muhammad is the messenger, to Allah is our return. سوال کو جو ہے وہ لے کر چلتے ہیں اور اس کے جواب کی طرف ہم جاتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ ایک ہماری مومنہ نے یہ سوال کیا ہے کہ کیا کیا جو ہے وہ اہل سنت کے کیا اہل سنت کے ہاں ان کے جو بچوں کا عقیقہ کیا جاتا ہے تو ان کا گوشت جو ہے ہم فقہ جعفریہ سے تعلق رکھتے تو کیا ہم کھا سکتے ہیں یا نہیں کھا سکتے؟ اولاً تو اتنا اس سوال میں ارزش نہیں ہے، لیکن کلی طور پر ایک چیز چونکہ اس کا جواب جو ہے وہ ہم آپ لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں، چونکہ کافی تکراری طور پہ بھی یہ سوال ہم سے گروپس میں بھی یا ہماری مائیں بہنیں یا دوستان یا جو مومنین ہیں وہ پوچھتے رہتے ہیں، تو کلی طور پہ اس کے اوپر ایک ہم جو ہے وہ درس بنا رہے ہیں۔ پہلی چیز یہاں پر سمجھنا جو ہے وہ یہ ضروری ہے کہ جو عقیقہ کیا جاتا ہے یہ مستحب ہے۔ مستحب کی ہم نے پیچھے بتا چکے ہیں کہ جس کام کا کرنا ثواب ہے اور نہ کرنے سے گناہ کوئی نہیں، اور سنت مؤکدہ ہے، اس کی زیادہ تاکید کی گئی ہے کہ عقیقہ جو ہے وہ اس کے اوپر الگ درس ہو چکا ہے، لیکن پھر بھی میں اپنے مومنین تک جو ہے اسی حوالے سے ساتھ میں پہنچانا چاہتا ہوں۔ اولاً یہ مستحب ہے، واجب کوئی نہیں ہے، اور دوسرا سنت مؤکدہ اس کی زیادہ تاکید کی گئی ہے کہ کیا جائے۔ اگر بچہ پیدا ہو تو اس وقت بھی آپ کر سکتے ہیں، 6 دن بعد کر سکتے ہیں، 6 سال بعد کر سکتے ہیں، 60 سال بعد کر سکتے ہیں، آپ کر سکتے ہیں۔ یا ماں باپ کرنا چاہتے ہیں تو وہ جس ٹائم ان کے پاس فرصت ہو، جس وقت ہو، وہ کر سکتے ہیں، اور اگر وہ خود جوان ہو جاتا ہے، اتنی فرصت رکھتا ہے، وہ خود کرنا چاہتا ہے تب بھی وہ کر سکتا ہے، اور عمر کے آخری حصے میں بھی کرنا چاہے تب بھی وہ عقیقہ جو ہے وہ کر سکتا ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اور اگر والدین کرتے ہیں یا کوئی اور بندہ کسی اور کا عقیقہ کرنا چاہے تب بھی وہ کر سکتا ہے۔ اور دوسرا یہاں پہ بتاتا چلوں کہ عقیقہ کرنے کے لیے کوئی حرج نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ضروری ہے کہ بکرا ہو جائے تب بھی آپ اس کا عقیقہ کر سکتے ہیں، گائے ہو تب بھی کر سکتے ہیں، بھینس ہے، اونٹ ہے، یا جو بھی حلال جانور ہیں جو عام طور پر مسلمان جن کو تناول فرماتے ہیں، جن کو ذبح کیا جاتا ہے، جن کے اوپر تکبیر پڑھی جاتی ہے اور جائز ہیں، ان سے عقیقہ ہو سکتا ہے۔ ضروری یہ نہیں ہے کہ بکرا ہی ہو، اگر کوئی اونٹ کسی کے پاس وہ کرنا چاہتا ہے تو کر سکتے، جس کی جتنی استطاعت ہے وہ کر سکتے ہیں۔ اب یہاں پر ساتھ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ عقیقہ در حقیقت جو ہے وہ خدا کے نام پہ جو ہے وہ فقراء، مساکین، دوستان، عزیز و اقارب، رشتہ دار اور مستحقین تک وہ چیز، وہ کھانا پہنچانا مقصود ہوتا ہے، نہ یہ کہ یہ کوئی ایسا واجب وجوبی امر نہیں ہے کہ جس میں اتنی اس کو بہت ہی زیادہ سینسٹیو لیا جاتا ہے یا زیادہ اس کے اوپر کانٹیکٹ سوالات کیے جاتے ہیں یا پوچھے جاتے ہیں۔ مستحب عمل ہے، اس کا جو طریقہ کار بتایا گیا ہے بہتر ہے اور احسن طریقہ ہے کہ اس کو اسی کے طریقے کے مطابق جو ہے وہ اسے انجام دیا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ تو آپ کے پاس بکرا ہو، اونٹ ہو، گائے ہو، بھینس ہو، جس کی بھی آپ اس بچے کا جس کا عقیقہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کا صدقے کی نیت کر کے یا جو ہے وہ اس کے عقیقے کی نیت کر کے خدا کی راہ میں اسے تقسیم کریں گے۔ لیکن مستحب بھی ہے اور احسن طریقہ یہ ہے کہ اسے خود پکایا جائے اور ان کی ہڈیوں کو پھر بعد میں جو ہے وہ زمین میں دفن کر دیا جائے اور دسترخوان لگایا جائے، وہاں پر رشتہ داروں کو، عزیزوں کو، اقرباء کو، دوستوں کو، غریب، نادار، مفلس، یتیم لوگوں کو بلا کر ان کو دسترخوان پہ بٹھا کے اپنے ہاتھوں سے ان کو کھانا پروسا جائے اور وہ وہاں پہ تناول فرمائے، اور اس کے بعد جو ہے ان کے ہاتھ دھلوائے جائیں۔ اور یہ تمام طریقہ کار بہرحال اس کے اوپر ہم الگ جو بتا چکے، اس میں ساری تفصیل جو ہے وہ آ چکی ہے۔ تو یہاں پر یہ ہے کہ اہل سنت کے ہاں ان کے بچے کا اگر عقیقہ ہو جائے تو اہل سنت ہیں یا ہمارے جتنے بھی مسلمان بھائی ہیں وہ جو بھی چیز تبرک ہے، نیاز ہے، میلاد ہے یا عقیقہ ہے یا گوشت ہے یا کچھ بھی چیز جو خدا کی راہ میں، ہاں فقہ جعفریہ میں بھی یہ جائز، اس میں کوئی شرعی طور پر کوئی بھی ممانعت نہیں ہے اور کوئی قباحت نہیں ہے، آپ ان کو استعمال جو ہے وہ کر سکتے ہیں، کوئی اس میں پریشانی والی بات نہیں، اور شرعاً اس میں کوئی ممنوعیت نہیں ہے کہ آپ ان کو استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، آپ لوگ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ فقہ جعفریہ میں اس کی کوئی قباحت نہیں ہے، چاہے وہ آپ کو عقیقے کا گوشت آ کے دیتے ہیں تب بھی وہ آپ کھا سکتے ہیں، اور کوئی آپ کو تبرک، نیاز یا کوئی اور چیز بھی آ کے دیتے ہیں تو وہ خدا کی راہ میں ہیں، یا جو ہے وہ انبیاء معصومین علیہ الصلوۃ والسلام سے منسوب کوئی بھی چیز ہے تو اس کو کھانے میں شرعاً کوئی قباحت نہیں، وہ اگر کوئی اہل سنت بھی دیتا ہے تو اس کو کھانے میں شرعاً کوئی حرج اس میں نہیں ہے۔ تو اس سوال کے جواب کو ہم اسی پر جو ہے اختتام کرتے ہیں اور ہم چلتے ہیں اپنے
اگلے سوال کی طرف. ٹھیک ہے جی. تو ہمارا اگلا سوال جو ہے